بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پشتو کے حروف تعجی میں جو مختلف شکلیں ہیں وہ رائج ہیں، وہ ان کا استعمال کہاں ہے، اور ہر جو یہ ہے ان کا اپنا مخصوص نام ہے، تو وہ مخصوص نام کیا ہے اور وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا۔ پہلے تو میں آپ کو ان کے نام بتاؤں گا کہ ان کے نام کیا ہیں۔ جو اردو میں بڑی یہ جسے ہم کہتے ہیں اسے پشتو میں یائے مجہول کہتے ہیں، اور یہ دوسری جسے ہم چھوٹی یہ کہتے ہیں اسے یائے معروف کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری یہ ہوتی ہے جس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، لیکن یہ نقطے اوپر نیچے ہوتے ہیں، اسے یائے مخصوص کہتے ہیں۔ اور یہ جو یائے پہلے میں بتا چکا ہوں یائے معروف ہے، اس کے نیچے جو نقطے ہم ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نقطے ڈالے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یائے تانیث ہے، جس کی یا کے آخر پہ ایک چھوٹی سی کش لگی ہوتی ہے، اسے یائے تانیث کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پانچویں یہ ہے وہ یہ کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ڈالا ہوتا ہے، اسے یائے فعلی کہتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے نام ہو گئے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اپنے اپنے مخصوص استعمال کس طرح ہے اور کن لفظوں میں یہ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں یائے مجہول۔ یائے مجہول کو بڑی یہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اور اس کو یوں لکھا جاتا ہے، اور اس کا جو استعمال ہے وہ کلمہ یا اسم یا فعل کے آخر میں ہوتا ہے، اور کسی بھی نام یا کام کے آخر میں جو یہ آتی ہے یہ اس یوں لکھی جاتی ہے، اور یہ کلموں میں تذکیر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جن لفظوں کے آخر میں یہ یا آئے گی تو آپ سمجھ جانا کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا یہ جو ہے سڑے پشتو میں آدمی کو بولتے ہیں، اس کے آخر میں یائے مجہول آیا ہے۔ اس طرح زمرے، شیر کو زمرے بولتے ہیں، اور اس کے آخر میں بھی یہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ لکلے پشتو میں اس کو کہتے ہیں لکھا ہوا، تو اس کے آخر میں بھی یائے مجہول آیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے یائے معروف۔ اس کو بغیر نقطوں کے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور دو نقطے اس کے نیچے ڈالے جاتے ہیں جو دو نقطے ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے، اور یہ جو ہے یہ اکثر واحد مذکر اسم کی جمع کی صورت پہ لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں یائے مجہول مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب اس کے ہم جمع کریں گے تو اس کے آخر میں جب یہ ڈال دیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مذکر ہے اور لیکن جمع ہے۔ واحد مذکر کی یائے مجہول جمع کی صورت میں یائے معروف میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی یائے معروف کلموں کے آخر میں جمع مذکر کی علامت ہے۔ اس طرح سڑے جو ہے وہ جب تبدیل ہوئی ہے سڑی، اور سڑی جو ہے وہ جمع ہے سڑے کی، اور اس طرح زمری یہ جمع ہے کس کی؟ زمرے کی۔ تو ان کے معنی میں بھی چینج آ گیا ہے، مطلب یہ واحد ہی ہے، یہ جمع ہے لیکن یہ تذکیر کے لیے جمع کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ابھی ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ جو یہ آتی ہے اسے یائے تانیث کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہے یہ مؤنث کے آخر میں آتی ہے، اور یہ لفظ کی تانیث کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور مؤنث اسم کے آخر میں اس کی شکل یوں ہوگی، اور اس کی جو مثال ہے وہ ہے کرسے، جینے، خادی، تربرولی۔ ان لفظوں میں آپ دیکھیں یہ استعمال ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے پاس جو چھوٹی یہ ہے وہ اسے کہتے ہیں یائے مخصوص، اور یائے مخصوص اس کے نیچے بھی دو نقطے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو نقطے ہیں یہ اوپر نیچے ہوتے ہیں نقطے، اور اس کی جو شکل ہے وہ اس طرح ہوگی، اور کلمے کے آخر میں یہ یوں لکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ یہ واحد مؤنث اسم جس کے آخر میں ہے آتی ہے، اس کی جمع بناتے وقت ہے کو ہٹا کر یہ والی یہ لگا دیتے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی لفظ ہے، اس کی مؤنث لفظ ہے اور اس کے آخر میں ہے آتا ہے، تو جب اس کو جمع بنائیں گے اسی مذکر لفظ کو تو ہے کو ہٹا کر یہ والی یائے مخصوصہ لگا دیں گے۔ جس طرح یہ ہے خزہ، اور خزہ کے جو ہاں ہے اس کو ہم گرا کے وہاں پہ یہ یائے مخصوصہ لگائیں گے تو یہ اس کی جمع بن جائے گی خزے۔ تو یہ جو خزے ہے وہ خزہ کی جمع ہے، اور خزہ جو ہے وہ عورت کو کہا جاتا ہے، اور جو خزے ہے وہ عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے چار یہ کو کلیئر کر دیا ہے۔ اب آتی ہے آخری یہ
جسے یائے فعلی کہا جاتا ہے، اور یائے فعلی کے یہ کہ آخر پر حمزہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہے یہ پشتو کلموں میں فعل کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور فعل کے آخر میں اس کا استعمال ہوتا ہے، مثلا وخرائے، رازائے، لاڑشے۔ وخرائے مطلب کھاؤ، رازائے کا مطلب ہے آؤ، لاڑشا کا مطلب ہے جاؤ۔ تو اس کی ویڈیو میں ہم نے پشتو کے سارے یہ کے استعمال، پروناؤنسیشن اور اس کا لکھنا کس طرح ہوتا ہے ہم نے کلیئر کر دیا۔